ہمارے یہاں پہ نا ایک کنسیپٹ ہے کہ سردیاں آ گئیں بچوں کو کمروں کے اندر بند کر دو. یہ کنسیپٹ صحیح نہیں ہے. اس سے انفیکشن کا رسک بڑھتا ہے. ہمیں ڈائٹ کو پراپر ضرور رکھیں. ضروری کیا ہے کہ بچوں کی ہم ایکٹیویٹی کو کمپرومائز نہ کریں. اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں. میں ڈاکٹر عزیز اللہ خان. سردی کا موسم جیسے جیسے اپنی شدت پکڑ رہا ہے ویسے ویسے اسپتالوں کے اندر نزلہ زکام، بخار، گلے کی خراش اور چھاتی کے انفیکشن کے ساتھ مریضوں کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے. والدین خود جتنے بھی بیمار ہوں لیکن بچوں کے حوالے سے بہت حساس ہوتے ہیں اور بچوں کو چھینک بھی آ جائے تو فوراً ہسپتال کی طرف دوڑ لگاتے ہیں. اسی حوالے سے آج ہم نے ڈاکٹر ذکاش الرحمان ملک صاحب کو دعوت دی ہے جو کہ پاکستان کے معروف پیڈیاٹیشین ہیں. ان سے ہم بات کریں گے آج کے حوالے سے کہ بچوں میں کون سی بیماریاں آج کل بڑھ رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب، آج کل موسم تبدیل ہو رہا ہے، سردی اپنی شدت پکڑ رہی ہے، تو آپ ہسپتالوں میں کس قسم کے مریضوں کو دیکھ رہے ہیں؟ جیسے سیزن چینج ہوتا ہے کچھ وائرسز، کچھ بیکٹیریا دس سڈن ارج ان میں ڈیولپ ہوتا ہے جس میں اسٹریپ نمونیا، اسٹیف آریس اور اس طرح کچھ وائرسز ہیں، ایڈینو، ریسپیریٹری سنکٹر. تو اس طرح کچھ وائرسز، کچھ بیکٹیریا کا ایک دم سے سرج ہوتا ہے. تو یہ سرج اسپیشلی بچوں کو زیادہ متاثر کرتا ہے نسبتاً بڑوں کے. اب جو بچے متاثر ہوتے ہیں ان میں کیا ہوگا؟ سب سے پہلے فلو، کف، کچھ سمٹمز اس طرح کے نظر آئیں گے. اور اس کا بھی ایک خاص ٹائم ہے. ہم نے کب پیرنٹس نے زیادہ اس کو بادر کرنا ہے کہ بچہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک ریسپیریٹری ڈیفیکلٹی میں ہے، سانس لینے میں مشکل ہو رہی ہے اور بڑھتی چلے جا رہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک بچے کو چھاتی کا انفیکشن ہو گیا ہے، ہمیں کیسا پتہ چلے گا کہ اس کو نمونیا ہے یا کرونا انفیکشن ہے؟ پہلے تو ایک بات جو بتانی ضروری ہے کہ جب سے کرونا ویکسین سٹارٹ ہوئی ہے ایک معاشرے میں ایک امیونٹی، قوت مدافعت کا ایک بادل چھا گیا جسے ہم اپنی ٹرم میں ہرڈ امیونٹی بولتے ہیں. یہ ہرڈ امیونٹی سے جو اگرچہ لگی بڑوں کو پہلے، پھر گریجولی چھوٹے بچوں میں آتی گئی، اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ ایک بڑوں نے کرونا ویکسین کی وجہ سے کرونا انفیکشن کم گین کیا اور یہ چلتے چلتے یہاں تک کہ بچوں میں کرونا انفیکشن ریلیٹیولی باقی انفیکشن سے کم ہو گیا. اور یہی دیکھ رہے ہیں کہ آج نسبتاً ہم کرونا انفیکشن کے کیسز، جسے ہم کووڈ-19 انفیکشن بولتے ہیں، اس کے کیسز نسبتاً کم دیکھ رہے ہیں بجائے دوسرے جو ہمارے سیزنل فلو، سیزنل وائرسز اینڈ سیزنل بیکٹیریا ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمارے بچے جو ہیں وہ چھاتی کا انفیکشن اس سے پہلے کہ ان کو ہو جائے ہم کون سے حفاظتی اقدامات اور قوت مدافعت ان میں کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ یہ دیکھیں، ہمارے یہاں پہ نا ایک کنسیپٹ ہے کہ سردیاں آ گئیں بچوں کو کمروں کے اندر بند کر دو. یہ ایک کنسیپٹ صحیح نہیں ہے، بلکہ آج کل اس کے کئی ریسرچز ہیں اور اس میں یہ کہا گیا کہ آپ سردیوں میں، بالکل سردیاں ہیں اور آپ بچوں کو باہر نہ نکالیں، کمرے میں رکھیں. اس سے انفیکشن کا رسک بڑھتا ہے. اب وجہ کیا ہے؟ سوچتے ہوں کہ کیوں بڑھے گا؟ وجہ یہ کہ ایک بند کمرے میں کئی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پیرنٹس بھی ہیں، پیرنٹس باہر کاروبار سے باہر سے آئے ہیں اور جراثیم لے کر آئے. وہ جب بچے ایک ہی کمرے میں، جو چھوٹا گھر ہو اسپیشلی، اس میں یہ زیادہ رسک ہوتا ہے، رہتے ہیں تو بچے بہت جلدی انفیکشن گین کرتے ہیں. تو گویا ضروری کیا ہے کہ بچوں کی ہم ایکٹیویٹی کو کمپرومائز نہ کریں. دوسرے نمبر پہ بہت کامن ہے کہ اپنے ہاتھ کو صاف رکھنا ہے، کیونکہ اکثر جو جراثیم ہے وہ ہمارے ہاتھ سے ٹرانسفر ہوتے ہیں. تیسرے نمبر پہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ اگر ایک بچے کو فلو ہے تو اس میں ہم یہ نہ کریں کہ ساروں کے ساتھ اس کو بٹھا دیں، بلکہ اگر اس کو فلو ہے یا اس کو ماسک بنا دے، اگر بچہ بڑا ہے ماسک بنا دے، سائڈ پہ کر دے. اور دوسرا بچہ اگر ہے بار بار اس کی نیزل واش کرائے، ہینڈ ہائیجین کرائے، ہینڈ واش کرائے، سینیٹائز کرے. یعنی کہ مختلف طریقے ہیں وہ یوز کریں. اور بلکہ وضو ایک بہت بڑی پریکٹس ہے اور اس میں کئی ڈیزیزز، بلکہ آپ سوچیں کئی ہماری بیکٹیریا ہیں، کئی جراثیم ہیں ہماری صرف ان نیریز میں موجود ہوتے ہیں. ہمارے کہیں جراثیم جو ہاتھ پر مستقل پائے جاتے ہیں. تو گویا اگر وضو کرتے ہیں، اچھی طرح آپ ہاتھ صاف کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ آپ کے کئی جراثیم واش آؤٹ ہو جاتے ہیں، تو آپ انفیکشن کو بچوں کو بچا رہے ہیں اس سے. اچھا ڈاکٹر صاحب، بچے کو چھاتی کا انفیکشن ہو چکا ہے لیکن ہمارے معاشرے کے اندر اینٹی بایوٹک کا استعمال بے تحاشا اور غلط ہو رہا ہے، تو ہمیں کس ٹائم پہ اینٹی بایوٹک کا استعمال کرنا چاہیے؟ آج کل گاڈ فاربٹ، خدا نخواستہ، یہ پاکستان میں یہ ایک بہت بڑا، آپ سمجھ لیں کہ ایک ٹورمنٹ اللہ کی طرف سے آنے والا ہے اس صورت میں کہ یہاں پر اینٹی بایوٹک کا کوئی پریونٹیو رول نہیں، اینٹی بایوٹک کی کوئی پالیسی نہیں ہے. آپ فارمیسیز میں جائیں، کہیں ہمارے بچے گلا خراب ہو، آپ کو سب سے پہلے اینٹی بایوٹک پکڑائیں گے، اس کے بعد کوئی پیناڈول یا کوئی اس طرح کی چیز آپ کو دیں گے جس سے ہمارے سمٹمز سیٹل ہوں گے.
تو آپ یہ دیکھ لیں صرف پاکستان اور یہ کچھ کنٹریز میں یہ ٹرینڈ ہے، ورنہ آپ کہیں دنیا کے ڈیولپڈ ایریاز میں چلے جائیں وہاں پہ اینٹی بایوٹک نہیں دی جاتی آپ کو جب تک ڈاکٹر کی پرسکرپشن نہ ہو، بلکہ ڈاکٹر کی پرسکرپشن ڈائریکٹ فارمیسی میں جاتی ہے اور وہ آپ کو اینٹی بایوٹک دیتے ہیں اور مخصوص کوانٹٹی میں دیتے ہیں تاکہ آپ اوور کوانٹٹی بھی نہ لیں اور انڈر کوانٹٹی بھی نہ لیں، انڈر ڈوز بھی نہ کریں. تو گویا یہ بڑا ایک اس کا نیرو ونڈو ہے اینٹی بایوٹک کا. اچھا، والدین کو کیا نصیحت کریں کہ بچوں میں چھاتی کے انفیکشن کو لے کے وہ کیسے اس کے اوپر اپنا رد عمل دیں؟ اچھا، ایک چیز جو میں یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر بچوں میں آپ کو لگ رہا ہے کہ فلو ہے اور فلو آپ کو لگ رہا ہے کہ کف ورس ہو رہی ہے، خراب ہو رہی ہے، چھاتی کے کچھ سائنز آنا شروع ہو رہے ہیں، سب سے ضروری جو پیرنٹس کر سکتے ہیں نا پہلے درجے میں وہ نیبولائزیشن ہے. فرسٹ اسٹیپ، آپ کوئی نیبولائزیشن مشکل نہیں ہے، نیبولائزر مشین آتی ہے، آپ سمپل نارمل سلائن جو نمک والا پانی ہوتا ہے اس کی جو ڈرپ ملتی ہے اس کا نارمل سلائن سے نیبولائز کروائیں. یہ سمپل وے ہے ہماری اس امیونٹی کو بڑھانے میں، اس کو ہیومیڈیٹی اس کو اچھا رکھنے میں، اور یہ ہمارے کئی انفیکشن کو سیٹل کر دے گا. سیکنڈ نمبر، ہمیں ڈائٹ کو پراپر ضرور رکھیں، فوراً جمپس نہ کریں اینٹی بایوٹک میں اور دیفرنٹ میڈیکیشن میں، اس کی فلوڈ انٹیک اچھا رکھیں.